بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وزدنی فہما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہر سمجھدار انسان عدل و انصاف کو پسند کرتا ہے، حتیٰ کہ اگر معاشرے کے اندر عدل و انصاف رائج ہو تو معاشرہ ترقی کرتا ہے، اور اگر ظلم اور زیادتی ہوتی ہو تو معاشرہ بگڑ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلوں کے اندر ہی عدل و انصاف نہیں کرتے تھے، بلکہ ہر معاملے کے اندر آپ کی زندگی کا کوئی بھی پہلو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ نے اس کے اندر انصاف کیا ہے، عدل کیا ہے۔ کیونکہ قرآن مجید کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا ہے وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور اگر تو ان کے درمیان فیصلہ کرے تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان کو محبوب رکھتا ہے، ان کو پیارا جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آپ لوگوں کو بتا دیں قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ، کہ میرے رب نے مجھے انصاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ اٹھا کر دیکھیں، آپ کی سیرت کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے زندگی کے ایک ایک پہلو کے اندر انصاف کیا ہے، عدل کیا ہے۔ اور یہ انصاف کرنا اور عدل کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ بڑی فضیلت کا حامل عمل ہے، کیونکہ یہ انسان کی آزمائش ہے کہ اس کو ذمہ داری سونپی گئی ہے، وہ عدل و انصاف کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن، اللہ تعالیٰ کی دائیں جانب نور کے ممبروں کے اوپر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے جو انصاف کرنے والے ہیں، جو عدل کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ الذین یعدلون فی حکمہم واہلیہم وما ولوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے فیصلوں کے اندر انصاف کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کے اندر انصاف کرتے ہیں، وما ولوا، اور جن کے وہ والی بنے ہیں، نگران بنے ہیں، ان کے اندر وہ انصاف کرتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں بتاتا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی محبت لینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا پیار لینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب لینا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے ہر معاملے کے اندر انصاف کرنا پڑے گا، عدل کرنا پڑے گا۔ کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہم نہیں کریں گے، اگر کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا قرب نہیں ملے گا، اللہ تعالیٰ کی محبت سے ہم دور ہو جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے کے اندر عدل و انصاف کیا ہے، اور آپ کا یہ معاملہ جو ہے، عمل جو ہے، یہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ہم نے اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھریلو معاملات کے اندر بھی عدل و انصاف کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اذا اراد سفرا اقرا بین نسائہ،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر پر جانا چاہتے تو آپ اپنی بیگمات کے اندر قرعہ ڈالتے، جس کا نام نکلا تھا آپ اس کو اپنے ساتھ لے کر چلے جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو برابر کا موقع دیا، سب کو نہیں لے کر جا سکتے تو آپ پھر قرعہ ڈالتے اور یوں جس کا نام نکل آتا اسے آپ لے جاتے ساتھ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی بیان کرتی ہیں، کانا یقسم لکل امرأۃ منہن یومہا ولیلتہا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ہر بیوی کے لیے ایک دن اور ایک رات جو ہے وہ مقرر کی ہوئی تھی، تقسیم کرتے تھے آپ۔ انصاف کا دامن آپ نے نہیں چھوڑا، ساری بیگمات کے آپ نے حقوق پورے ادا کیے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی ظلم اور کوئی زیادتی نہیں کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ اپنی ایک بیوی کے گھر میں تھے، ان کی باری تھی، تو کسی دوسری بیوی نے کوئی چیز جو ہے وہ پیالے کے اندر خادم کے ہاتھ بیچ دی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فلاں بیگم کے گھر میں ہیں تو جاؤ اور جا کر آپ کے سامنے پیش کرو۔ تو جب وہ خادم لے کر آیا پیالہ، تو جس بیگم کی باری تھی جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے، انہوں نے غصے کے اندر آ کر ہاتھ مارا اور پیالہ جو ہے وہ توڑ دیا، اور جو چیز تھی وہ بھی ضائع ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غارت امکم، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے۔ خادم کو روک لیا اور آپ نے پیالہ پکڑا، جو دو ٹکڑے ہو چکا تھا اس کو جوڑا، اس کے اندر وہ چیز ڈالی تو اس گھر کے اندر رکھ دی، اور آپ نے فرمایا پیالے کے بدلے پیالہ اور کھانے کے بدلے کھانا۔ اب یہ ٹوٹا ہوا پیالہ اور یہ مٹی کے ساتھ ملا ہوا کھانا جو ہے یہ اب تمہارے پاس رہے گا، تم اب ایک صحیح پیالہ اور صحیح کھانا جو ہے اس کو واپس کرو گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں سوچا کہ یہ تو کوئی معمولی سی چیز ہے اور سوتنوں کے اندر تو اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں، نہیں، آپ نے فرمایا بھی پیالے کے بدلے پیالہ دینا پڑے گا اور کھانے کے بدلے کھانا دینا پڑے گا۔ نہیں لینا تھا تو ٹھیک ہے، کہہ دیتی بھئی واپس لے جاؤ، ہم نہیں لیتے۔ توڑا کیوں؟ توڑا ہے تو اب بدلہ دو پورا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بالکل انصاف پسند انسان تھے، اور آپ سے زیادہ انصاف دنیا کے اندر کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب شادی کی تو چونکہ یہ بیوہ تھی، اور اصول یہ ہے شریعت کا کہ اگر کسی آدمی کے پاس پہلے کوئی بیوی موجود ہو، ایک دو یا زیادہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تو ظاہر ہے زیادہ بیگمات تھی، آپ کے لیے یہ خصوصی مسئلہ تھا۔ تو اب اگر وہ نئی شادی کرتا ہے، اگر کنواری لڑکی کے ساتھ وہ شادی کرے گا تو پہلے 7 دن جو ہے وہ اس کے پاس رہے گا، پھر اس کے بعد باریاں مقرر ہو جائیں گی۔ اور اگر وہ شوہر دیدہ خاتون کے ساتھ شادی کرتا ہے تو پھر 3 دن جو ہے اس کا حق ہے، 3 دن کے بعد پھر باریاں مقرر ہو جائیں گی۔ تو جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی کی تو 3 دنوں کے بعد جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جانے لگے تو ان کا چہرہ دیکھا تو آپ نے فرمایا، لیسا بکی علی اہلی کے ہوانوں، تیری کوئی توہین نہیں ہے، تیرے گھر والوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ میں تجھے جو ہے وہ 3 دن کے بعد چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ان سبات لک سبات للنساء، اگر میں تیرے پاس 7 دن رہوں گا تو پھر میں ساری بیویوں کے پاس 7 دن رہوں گا۔ اب تو بتا کیا کرنا چاہتا، 3 دن جو تیرے بنتے تھے وہ میں نے تیرے پاس گزار لیے ہیں۔
تو اگر تو کہتی ہے کہ میں تمہارے پاس 7 دن رہوں تو پھر ٹھیک ہے، میں پھر دوسری بیگمات کے پاس بھی 7 دن رہوں گا، یہ منظور ہے تجھے؟ انہوں نے کہا نہیں جی بس ٹھیک ہے، 3 دن میرے پورے ہو گئے ہیں، اب آپ اپنی باری کے مطابق جو ہیں وہ چلیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سوچا کہ نئی بیگم ہے، اس کی بات ماننی چاہیے، دل برداشت نہ ہو جائے وغیرہ وغیرہ، کوئی ایسی نہیں۔ جو انصاف ہے اس کے مطابق ان کے سامنے بات رکھ دی، بھئی مسئلہ یہ ہے، اگر زیادہ دن کہتی ہو تو میں رہ لیتا ہوں، لیکن پھر سب کے پاس مجھے اتنے دن گزارنے پڑیں گے، اور پھر تمہاری باری جو ہے وہ دوبارہ تو کافی لمبی ہو جائے گی، اب یہ تمہارا فیصلہ ہے، تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں جی ٹھیک ہے، جو معاملہ آپ نے کیا ہے 3 دن ہی ٹھیک ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر والوں کے حوالے سے بھی انصاف کیا کرتے تھے۔ تو اگر کسی مسلمان کی 1 سے زیادہ شادیاں ہیں تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی بیگمات کے اندر انصاف کرے، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کرے۔ جو ظاہری معاملہ ہے، جو انصاف والی بات ہے، وہ اس کے ساتھ کرے، باقی جو دلی لگاؤ ہے، دلی محبت ہے، وہ تو ظاہر ہے کسی کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے، کسی کے ساتھ کم ہوتی ہے، اس کے اوپر پکڑ نہیں ہے۔ دلی محبت کی وجہ سے، دلی لگاؤ کی وجہ سے ایک بندہ ایک بیوی کی طرف مائل رہے اور دوسری کو پوچھے ہی نہ، یہ گناہ ہے۔ احادیث کو پڑھ کر آپ دیکھ لیں، سارے مسلمان یہی کہتے ہیں، حدیثوں کے اندر بھی اس چیز کی وضاحت موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ محبت اپنی بیوی ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ تھی۔ دلی لگاؤ آپ کا ان کے ساتھ زیادہ تھا، لیکن آپ نے اس کے باوجود ساری بیگمات کے اندر جو ہے وہ انصاف کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، اللہم ھذا قسمی، یا اللہ یہ میری تقسیم ہے، فیما املک، جو میرے اختیار میں ہے، میں نے ہر بیوی کو اس کے مقام پر رکھا ہوا ہے، سب کو برابر برابر جو ہے میں وقت دیتا ہوں، یہ وہ معاملہ ہے جو میرے اختیار میں ہے، فلا تلمنی فیما تملک ولا املک، یا اللہ جو معاملہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یعنی جو دلی کیفیت ہے وہ میرے اختیار میں نہیں ہے، تو ہی اس کا مالک ہے، یا اللہ تو اس کے اوپر مجھے ملامت نہ کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ آپ کی دلی کیفیت، دلی محبت حضرت عائشہ کے ساتھ زیادہ تھی، اس کے باوجود آپ اپنی تمام بیگمات کے اندر انصاف کیا کرتے تھے۔ تو اگر کسی مسلمان کی 1 سے زیادہ بیویاں ہیں تو لا محالہ کسی کے ساتھ زیادہ محبت ہوگی، کسی کے ساتھ کم محبت ہوگی، کیونکہ یہ محبت کا معاملہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ لیکن اگر اس نے 1 سے زیادہ شادیاں کی ہوئی ہیں تو پھر اس کے لیے انصاف لازم ہے، ضرور وہ انصاف کرے۔ اگر وہ انصاف نہیں کر سکتا تو پھر 1 ہی بیوی اس کے لیے کافی، پھر 1 ہی شادی پر وہ اکتفا کرے۔ انصاف کر سکتا ہے تو پھر وہ 1 سے زیادہ شادیاں کر سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، من کانت لہ امرأتان فمال الی احداہما فجاء یوم القیامۃ وشقہ مائل، سنن نبی داؤد کے اندر یہ صحیح حدیث موجود ہے۔ فرمایا کہ جس آدمی کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ایک کی طرف زیادہ مائل ہے، دوسری کو پوچھتا ہی نہیں ہے، تو قیامت والے دن جو ہے وہ ایسے آئے گا کہ اس کی ایک سائیڈ جو ہے وہ بھی ماری ہوئی ہوگی، یعنی وہ فالج زدہ ہوگا۔ قیامت والے دن جب وہ اٹھے گا تو اس کی ایک سائیڈ جو ہے وہ فالج زدہ ہوگی۔ یہ کیفیت ہوگی اس آدمی کہ اس نے اپنی بیگمات کے اندر جو ہے انصاف نہیں کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل، آپ کا طریقہ کار ہمارے لیے رول ماڈل ہے، ہم نے اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر معاملے کے اندر انصاف کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ اپنے گھر والوں کے اندر بھی انصاف کیا کرتے تھے۔ انصاف کا مطلب کیا ہے؟ اب ہمارے ہاں جو جدید تہذیب سے متاثر لوگ ہیں
خیر غیر مسلم تو کہتے ہی اسی طرح کی باتیں ہیں، لیکن بعض کلمہ پڑھنے والے بھی ان سے جو متاثر ہیں وہ کہتے ہیں جی مساوات ہونی چاہیے، جی مساوات ہونی چاہیے۔ یہ بات یاد رکھے، اسلام مساوات کا قائل نہیں ہے، اسلام انصاف کا قائل ہے، عدل کا قائل ہے۔ اسلام کے اندر مساوات نہیں بلکہ انصاف ہے۔ اب مساوات تو پھر یہ ہے کہ ایک سال عورت بچہ جنے اور دوسرے سال مرد جنے، پھر یہ مساوات ہے؟ مساوات نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ مرد اور عورت کے اندر مساوات یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اب ایک بچہ جو ہے وہ نرسری کلاس میں پڑھتا ہے اور اسی آدمی کا دوسرا بچہ جو ہے وہ میٹرک میں یا ایم اے میں پڑھتا ہے، تو اب مساوات یہ ہے کہ اگر بڑے بیٹے کو جو ہے اس نے 1 to 5 لے کر دیا ہے تو پھر وہ جو نرسری والا ہے نا اس کو بھی 1 to 5 لے کر دے۔ وہ اگر 3 روٹیاں کھاتا ہے نا تو وہ نرسری والے بچے کو بھی 3 روٹیاں کھلائے۔ مساوات تو پھر یہ ہے، تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اسلام مساوات کا قائل نہیں ہے، انصاف کا قائل ہے۔ انصاف کیا ہے؟ جس کو جو ضرورت ہے اس کے مطابق اس کو دیا جائے۔ اب جو نرسری والا بچہ ہے بھئی وہ بریڈ کھاتا ہے، انڈا کھاتا ہے، آپ اس کو دے، وہ اس کی ضرورت پوری ہو گئی۔ جو ایم اے والا بچہ ہے وہ روٹی کھاتا ہے، وہ چاول کھاتا ہے، وہ اور چیزیں، اس کو وہ دے دیں۔ اس کو موٹر سائیکل کی ضرورت ہے، آپ اس کو وہ لے کر دے دیں۔ لیکن آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ جب یہ بچہ اس لیول پر پہنچے گا تو میں اس کو بھی اس کی ضرورت کے مطابق چیز لے کر دوں گا۔ یہ ہے انصاف۔ جب وہ چھوٹا ہے اس کو اس کی ضرورت کے مطابق۔ 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی کے 4 بچے ہیں اور ایک بیوی جو ہے وہ لاولد ہے، اس کی اولاد ہی نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے جس کے 4 بچے ہیں اس کا خرچہ زیادہ ہے، اور جس کی اولاد کوئی نہیں اس کا خرچہ کم ہے۔ اب وہ 4 بیوی والوں کو، 4 بچے والوں کو جو ہے وہ دیتا ہے 30,000 روپے، اور اس کا گزارا جو ہے وہ 10,000 کے اندر ہو جاتا ہے۔ تو اب وہ اس کو 30,000 جو ہے وہ تو کما ہی نہیں سکتا، اتنے پیسے ہی نہیں ہیں اس کو، 30 اس کو دے، 30 اس کو دے، تو وہ باقی کدھر جائیں گے؟ کہاں سے لے کر آئے گا اتنے پیسے؟ یہ مساوات جو ہے اسلام کے اندر انصاف ہے، عدل، یعنی جو جس کی ضرورت ہے وہ آپ اس کی پوری کریں، یہ ہے انصاف۔ تو اہل و عیال کے اندر انصاف کرنا ہے، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ بیویوں کے ساتھ انصاف کرنا ہے، یہ خامدوں کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے۔ اور انصاف کا مطلب یہ ہے کہ جو جس کو ضرورت ہے آپ اس کی وہ ضرورت جو ہے وہ پوری کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر اپنی بیویوں کے اندر انصاف کیا کرتے تھے، وہاں پر اولاد کے اندر بھی انصاف کا ہی تقاضا کیا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم کے اندر، دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر، حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیگم کے کہنے پر اپنے بیٹے حضرت نعمان کو ایک غلام جو ہے وہ تحفے میں دیا۔ تو ان کی بیگم نے یہ کہا کہ میں تو اس وقت راضی ہوں گی جب تو اس کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گواہ بنا لے گا، یعنی بات پکی ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب گواہ بن جائیں گے تو بعد میں کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، کوئی رولا نہیں پڑے گا کہ یہ غلام اس کا ہے کہ نہیں ہے۔ تو میرے بیٹے نعمان کو تو غلام دے، لیکن راضی میں اس وقت ہوں گی جب تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گواہ بنا لے۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے بیٹے نعمان کو غلام ایک ہبہ کیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر گواہ بن جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا بشیر اللہ کا ولد سوا ھذا، اور بھی اولاد ہے نعمان کے علاوہ؟ جی بالکل، میرے اور بھی بچے ہیں۔ آپ نے پوچھا، وہبت لہ مثل ھذا، جیسے تو نے اس کو یہ غلام دیا ہے باقی بچوں کو بھی دیا ہے؟ نہیں، باقیوں کو نہیں دیا، میں بس اسی کو جو ہے وہ دینا چاہتا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فلا تشہدنی اذن، پھر مجھے تو گواہ نہ بنا، میں نہیں گواہ بنوں گا۔ فإنی لا اشہد علی جور، کیونکہ میں ظلم کے اوپر گواہی نہیں دیتا۔ یہ ظلم ہے کہ اپنی اولاد کے اندر جو ہے وہ فرق کرنا، کہ ایک تحفہ جو ہے وہ کسی ایک کو دینا اور باقیوں کو نہ دینا، یہ غلط ہے۔
اولاد کے اندر بھی انصاف ہونا چاہیے۔ اور انصاف کیا ہے؟ وہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا، جو جس کی ضرورت ہے آپ اس کی وہ ضرورت پوری کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تجھے پسند یہ ہے کہ تیرے سارے بچے تیرے خدمت گزار ہوں؟ جی جی بالکل۔ آپ نے فرمایا پھر سب کو برابر برابر دو، پھر سب کے لیے ایک ہی حکم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے فاتقوا اللہ فعدلوا بین اولادکم، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اللہ سے ڈر جاؤ اور اپنی اولاد کے اندر انصاف کرو۔ تو یہ کسی بچے کو دے دینا، کسی کو نہ دینا، لیکن وہ چیز جو برابر ہے، یعنی وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے ایک کو آپ نے موٹر سائیکل لے کر دی اور ایک بچہ بالکل چھوٹا ہے تو اس کو تو موٹر سائیکل اس وقت نہیں دی جا سکتی، لیکن آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ جب اس کو ضرورت پڑے گی میں اس کو بھی لے کر دوں گا، یہ ہے انصاف۔ تو یہ اپنی اولاد کے اندر انصاف کرنا ہے۔ بڑے کو 2 روٹیاں دی ہیں تو جب چھوٹا بڑا ہوگا تو اس کو بھی 2 روٹیاں میں کھلاؤں گا، اس کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ کیا جائے گا جیسے بڑے بچوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے ایک بچے کے ساتھ جو ہے وہ قدرتی جو ہے وہ زیادہ محبت ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ دلی محبت جو ہے یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے، یہ کسی کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے، کسی کے ساتھ کم ہوتی ہے۔ کئی والدین جو ہیں وہ جس بچے کے ساتھ زیادہ محبت ہوتی ہے اس کو زیادہ نوازتے ہیں، زیادہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ خاص طور پر جب گھر کا سربراہ جو ہے وہ فوت ہو جائے، والد فوت ہو جائے، تو معاملہ جب وراثت تقسیم کرنے کا آتا ہے تو وہاں پر بھی یہ چیز دیکھنے میں ملتی ہے کہ جو گھر کا بڑا بیٹا ہوتا ہے، جی یہ اس کے بچے ہیں، جی اس کی اولاد ہے، جی یہ کہاں پر دھکے کھائے گا، تو ماں جو ہے نا وہ ایموشنل بلیک میل کر کے جو ہے نا وہ دوسرے بچوں کو راضی کر لیتی ہے اور وہ چاروں نہ چار بیچارے راضی ہو جاتے ہیں، تو بڑے بیٹے کو جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے، جو اس کا حصہ بنتا ہے اس کو دیں۔ اب چھوٹے بچے جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی بھی ان کی بھی تو شادی ہوگی، ان کے بھی تو بچے ہوں گے نا۔ اگر آج اس کے بچے ہیں تو کل کو ان کے بھی تو بچے ہوں گے۔ کیا ماں یہ نہیں، ماں کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں جو جملہ بول رہی ہوں کہ اس کے بچے کہاں پر در بدر بھٹکیں گے، تو کل کو جب ان کے بچے ہوں گے، ان کے پاس مکان نہیں ہوگا تو ان کے بچے کہاں پر جائیں گے؟ جو جس کا حصہ بنتا ہے آپ اس کو دیں۔ تو یہ ظلم اور زیادتی جو ہے یہ کسی بھی صورت میں نہیں ہونی چاہیے، نہ بیگمات کے ساتھ اور نہ ہی اولاد کے ساتھ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام معاملات کے اندر بھی، یعنی دیگر لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہیں اس کے اندر بھی آپ انصاف کیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک واقعہ جو آپ کے دعوی نبوت سے پہلے کا ہے، اس کو بھی اگر آپ پڑھیں گے تو وہاں پر بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے بھی انصاف کیا کرتے تھے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا تو آپ کے دعوی نبوت سے تقریباً 5 سال پہلے بیت اللہ کی تعمیر کا معاملہ جو ہے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ بیت اللہ کو تعمیر کیا گیا تو حجر اسود کو نصب کرنے کے معاملے کے اوپر آپس میں تو تتکار شروع ہو گئی قبائل کی۔ کوئی قبیلہ کہہ رہا جی ہمارا سردار، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں جی ہم، تیسرا کہہ رہا ہے جی ہم۔ تو اس کے اوپر جو ہے نا ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا، قریب تھا کہ تلواریں نکل آتی۔ کسی نے یہ مشورہ دیا یار صبر کرو، ہم سارے بیٹھتے ہیں کہ انتظار کرتے ہیں صبح جو سب سے پہلا بندہ داخل ہوگا نا حرم کے اندر اس کو ہم اپنا فیصل تسلیم کریں گے، وہ جو فیصلہ کرے گا نا اس کے مطابق۔ سارے بیٹھ کے انتظار کر رہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اس وقت سب سے پہلے حرم کے اندر۔ وہ سارے خوش ہو گئے، او یہ تو بڑا اچھا بندہ ہے، یہ تو بڑا نیک آدمی ہے، تو ٹھیک ہے یہ فیصلہ کرے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فیصلہ کیا وہ بھی بالکل انصاف کے عین تقاضے کے مطابق۔ جن جن قبیلوں کا جھگڑا تھا نا آپ نے فرمایا ان کے سردار آگے آ گئے، ایک کپڑا لیا اس کے اندر جو ہے وہ حجر اسود کو رکھا اور سب کو کہا بھئی اس کے کونے پکڑ لو۔ سب نے وہ اٹھایا، اٹھا کر جو ہے وہ اوپر کیا انہوں نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں سے نکالا اور حجر اسود کو نصب کر دیا۔ یہ انصاف کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام عام لوگوں کے معاملات کے اندر بھی انصاف کیا کرتے ہیں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ بنو ہاشم میرا قبیلہ ہے تو بنو ہاشم کا زیادہ، اب ظاہر ہے کہ اب جب فیصلے کا اختیار آپ کے پاس آ گیا ہے اور لوگ راضی بھی ہیں کہ جو بھی آپ فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے، تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ بھئی میں ہی چلو کر لیتا ہوں سارا معاملہ یا میرے قبیلے والے کر لیتے ہیں، نہیں، آپ نے فرمایا کہ سارے جو ہیں وہ آ جاؤ، سارے اٹھاؤ کپڑے کو، سب نے اٹھایا، سارے اس کے اندر شریک ہو گئے۔ تو معاملات کے اندر بھی ہم نے انصاف کرنا ہے، عدل کرنا ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار ہے۔ اب ایسا ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں قریش کی ایک خاتون فاطمہ نامی نے چوری کی۔ اب جب اس نے چوری کی اور پکڑی گئی، ثابت ہو گیا کہ اس نے چوری کی، اور اس کی سزا تھی ہاتھ کاٹنا۔ اب کو ظاہر ہے کہ قریش جو ہے یہ عرب کے اندر جو سب سے اعلیٰ خاندان سمجھا جاتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی قریشی ہی تھے، قریش کی 4 شاخیں تھیں، 4 اس کی آگے نسلیں تھیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنو ہاشم میں سے تھے، تو سب سے اعلیٰ خاندان سمجھا جاتا تھا قریش۔ انہوں نے بڑی شرمندگی محسوس کی قریشیوں نے، لو ہمارے قبیلے کی عورت کا ہاتھ کاٹا جائے گا اور لوگ کیا کہیں گے، لو قریشی عورت نے چوری کر لی۔ ظاہر ہے جب ہاتھ کاٹا ہوگا تو سب کو پتہ ہے یہ تو چور نہیں ہے، یہ تو وہ نہ بھی کوئی کہے گا تو پتہ تو چل جائے گا سب کو کہ یہ تو چور نہیں ہے۔ ایسی کس قبیلے کے، قریش کے، لو یہ تو بڑی بےزتی کا معاملہ ہے۔ انہوں نے بڑی توہین سمجھی اس کے اندر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سفارش کرنی چاہیے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، ہماری بڑی سبکی ہے اس میں، تلاش کرو کہ نبی علیہ السلام سے سفارش کون کرے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت اسامہ کے ساتھ بڑی محبت ہے، تو یہ نبی علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید، ان کے بیٹے تھے حضرت اسامہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے ساتھ بڑا پیار تھا، تو اسامہ کو کہتے ہیں کہ وہ سفارش کریں۔ حضرت اسامہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور عرض کی کہ اللہ کے نبی اس کو چھوڑ دیں، بڑا معاملہ ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام غصے میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ، اے اسامہ تو اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کے اندر سفارش کر رہے ہیں، یہ سزا لاگو ہوگی اس کے اوپر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر خطبہ دیا، سارے لوگوں کو اکٹھا کیا اور آپ نے فرمایا انما اہلک الذین قبلکم، جو تم سے پہلے لوگ تھے نا ان کو برباد کیا تھا اس چیز نے کہ جب ان کے اندر کوئی بڑا بندہ چوری کرتا تھا، کوئی غلط کام کرتا تھا، ترکوہ اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور جب کوئی کمزور بندہ ماڑا بندہ جو ہے وہ چوری کرتا تھا تو اس کے اوپر سزا لاگو کرتے تھے، تو وہ لوگ اس وجہ سے برباد ہوئے، تباہ ہوئے۔ تم چاہتے ہو کہ امت محمدیہ بھی اس وجہ سے تباہ ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، یاد رکھو لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، یہ فاطمہ تو قریش خاندان کی ہے نا، یاد رکھو میری بیٹی فاطمہ جو ہے وہ بھی اگر چوری کرتی نا میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاملات کے اندر بھی انصاف کیا ہے، یہ نہیں دیکھا کہ یہ بڑے خاندان کا ہے یا اونچے لیول کا بندہ ہے، اس کو اگر سزا دی گئی تو معاملہ جو ہے وہ بگڑ سکتا ہے، نہیں، جو حق بنتا ہے اس کا وہ حق اس کو دیا گیا ہے، سزا کا حق ہے، سزا دی گئی ہے اس کو۔ اب یہ حدیث ہمارے لیے مشعل راہ ہے، خاص طور پر ہمارے حکمرانوں کے لیے، کہ جو اپنے عزیز و اقارب رشتہ دار وغیرہ جو ہے ان کے لیے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں حال لمی پا لیندے ہیں، اور اگر کوئی ماڑا بندہ جو ہے وہ اس طرح کا کام کرے تو اس کو ٹانگ دیتے ہیں، تو بھائی یہ طریقہ کار غلط ہے، یہ تباہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلے لوگ اس وجہ سے تباہ ہوئے۔ اب ہمارے حکمران جو ہیں وہ اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں تو بھائی پاکستان کے معاملات کیسے درست ہو سکتے ہیں؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اگر درست کرنے ہیں تو ہمیں انصاف کرنا پڑے گا، حکمرانوں کو اپنے لیول پر انصاف کرنا پڑے گا، اور جو عوام ہے ان کو اپنے لیول پر انصاف کرنا پڑے گا۔ تو اگر ہم انصاف نہیں کریں گے، جو صورتحال ہمارے سامنے ہے، تو پاکستان کے حالات بھائی اس سے زیادہ خراب تو ہو سکتے ہیں، اس سے اچھے نہیں ہو سکتے، یہ پڑھی لکھی بات ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ تباہی جو ہے وہ ہمارے اوپر آئے گی ہی آئے گی، کیونکہ ہم لوگ انصاف نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مذاق کے ساتھ بھی کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہے، تو اس نے بھی کہا نا جی مجھے بدلہ دیں، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لے لو۔ حضرت اسید بن حضیر یہ مزاحیہ طبیعت کے بندے تھے، انصاری صحابی تھے، تو اپنی قوم کو ہنسا رہے تھے، تو نبی علیہ السلام پاس سے گزرے۔ تو آپ کو پتہ ہے جو مزاحیہ آدمی ہوتا ہے نا، تو اس کے ساتھ سنجیدہ سے سنجیدہ بندہ بھی جو ہے نا، وہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی مذاق کر دیتا ہے۔ تو وہ چونکہ مزاحیہ طبیعت کے تھے اور ماحول بھی ایسا بنا ہوا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے گزرے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی نا یہاں پر چھڑی لگا دی۔ اب آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ مزاحیہ بندہ جو ہے نا وہ بڑی تیزی کے ساتھ اس کا ذہن جو ہے نا وہ کام کرتا ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ اس نے فوراً جواب دینا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک دین ہوتی ہے، تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چھڑی لگائی نا، اللہ کے نبی مجھے بدلا دیں، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بھی بدلہ لے لو، مجھے چھڑی لگائی ہے آپ نے، بدلہ لے لو۔ جی میرا تو قمیض نہیں تھی تو آپ نے قمیض پہنی ہوئی ہے، تو ٹھیک ہے بھائی، آپ نے قمیض اٹھائی، بھائی بدلہ لے لو۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قمیض اٹھائی نا تو وہ چمٹ گئے۔ بوسہ لینا شروع ہو گیا۔ اللہ کے نبی میں یہ چاہتا تھا کہ میں آپ کے پہلو کا بوسہ لوں۔ اسی طرح کا واقعہ ہے سلسلہ صحیحہ کے اندر، غزوہ بدر کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفیں سیدھی کر رہے تھے، تو ایک صحابی تھے وہ صف سے تھوڑا سا باہر تھے، تو نبی علیہ السلام جس تیر کے ساتھ صفیں سیدھی کر رہے تھے نا، تو وہ اچانک ان کے پیٹ میں لگ گیا، ظاہر ہے اس کی آگے چونچ ہوتی ہے تو تکلیف ہوئی۔ اللہ کے نبی میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے بھائی بدلہ لے لو تم۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قمیض اٹھائی تو وہ بھی چمٹ گئے۔ انہوں نے یہ کہا اللہ کے نبی آپ دیکھ رہے ہیں کہ شہادت کا موقع ہے، زندگی ختم ہونا چاہتی، لیکن میں یہ چاہتا تھا، میں بدلہ نہیں لینا چاہتا، لیکن یہ چاہتا تھا کہ میرا آخری معاملہ زندگی کا یہ ہو کہ میرا جسم آپ کے جسم کے ساتھ ٹچ کر جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔